آپ پیر والے دن مدینہ کے قریب، جس کو عوالیہ مدینہ کہا جاتا ہے، اس علاقے کے اندر آپ پیر والے دن پہنچے، جہاں مسجد قباء ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پہنچے۔ مدینہ المنورہ کے اندر لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے والے ہیں، تو وہ روز کے روز صبح کے وقت مدینہ سے باہر نکل کر اونچے مکانوں پر، اونچی پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے روزانہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ صبح سے آتے 11-12 بجے تک انتظار کر کے 11-12 بجے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ مدینہ المنورہ کے اندر جاری رہا لوگوں کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے، ابو بکر اور اللہ کے پاک پیغمبر اس طریقے پر جا رہے تھے کہ اگر سامنے سے کوئی آ جائے تو وہ یہ پہچان نہیں کر سکتا کہ ان میں ابو بکر کون ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کون ہے۔ اس لیے جب وہ مدینہ کے قریب عوالی مدینہ قباء کے علاقے کے قریب پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر لی اور اللہ کے پاک پیغمبر پر سایہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ بھی ہو گیا اور آنے والے دیکھنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جو ابو بکر کا سردار ہے وہی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال روایت کے اندر آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے قریب عوالی مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر آ کر رکے، اور یہاں رکنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا، لوگوں سب سے پہلے یہاں مسجد تعمیر کرنی ہے، مسجد بنانی ہے۔ صحابی رسول کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ میری زمین مسجد کے لیے وقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جگہ لے کر آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، مسجد بنا لی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر تھی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، جس دن سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، تقوی پر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں کے لوگ بھی بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور اس مسجد کی بنیاد بھی اللہ کے لیے قائم ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے اللہ کو اتنی مقبول، اتنی قبول ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد کی طرف آ کر 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، میں رب کائنات اسے عمرے کے قبولیت کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ میں اتنی بنیاد اور اتنے اخلاص کے ساتھ یہ جگہ دی گئی کہ 2 رکعت نفل نماز بھی اس مسجد کے اندر آ کر جو پڑھے گا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے، اور اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد بنائی گئی۔
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر لے کر آپ نے نمازیں پڑھی، 14 دن آپ نے قیام کیا۔ پیر والے دن اللہ کے پاک پیغمبر قباء کے مقام پر پہنچے۔ قباء کے مقام کے اندر آپ نے 14 دن گزارے۔ آپ نے یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، آپ نے یہاں پر امامت کرائی، اور اسی مسجد کے امام آپ نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پیر والے دن اس مقام پر قباء پر پہنچے، اور آپ نے اگلے جمعے کو یہاں سے ہجرت کی۔ 14 دن آپ اس مقام پر قائم رہے۔ 14ویں دن جمعے والے دن آپ نے صبح سویرے ہجرت کی، آپ یہاں سے مکہ کی طرف روانے ہوئے۔ قریب کے کچھ فاصلے پر بنو سالم کے اندر آپ پہنچے۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آ کر مسجد کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلے آ کر آپ نے اسلام کے اندر پہلا جمعہ قائم فرمایا۔ اس سے پہلے بھی نماز کی فرضیت تھی، سارے احکامات تھے، لیکن موقع نہ ملا۔ آج پہلی مرتبہ موقع ملا، شہر کے حدود کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں، شہر سے دور نہیں تھے۔ جب آپ قباء کے مقام پر تھے، دور دراز تھے، تب آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب شہر کے حدود کے اندر آپ پہنچے اور جمعے کا دن آ گیا، جمعے کا وقت آ گیا، آپ نے جمعے کی نماز ادا کر کے اللہ کے پاک پیغمبر جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے۔ مدینہ قرب و جوار کے لوگ، بڑے بڑے لوگ، چودھری وڈیرے قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ پہنچ گئے۔ نماز کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے پاک پیغمبر، آج آپ ہمارے ہاں جائیں گے، ہمارے گھر ٹھہریں گے، ہمارے گھر آپ مہمان بنیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا جی چلیں گے، آگے سفر کریں گے۔ جمعے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جب نکلے مدینہ کی طرف، چلتے چلتے آپ نے راستے میں دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، کبھی آپ کے دائیں چلے، کبھی آپ کے بائیں چلے، کبھی آگے چلے، بالکل نوجوانی کی عمر کے اندر ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ اس نوجوان کے بڑے جذبات ہیں۔ آپ نے فرمایا او نوجوانوں بچے میرے قریب آ۔ وہ آیا، فرمایا تو کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی میرے سامنے آتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر کئی عرصہ گزر گیا، آپ کے دیدار کے لیے ترستے رہے، آج جب آپ آئے تو آپ سے محبت الفت اتنی ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر طلحہ ابن برہ ہے۔ آپ نے فرمایا طلحہ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ تو منہ سے کہہ دے میں مان جاؤں، تجھے اللہ کے پاک پیغمبر سے پیار محبت الفت ہے۔ محبت کے اندر بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ طلحہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا طلحہ اگر نبی سے اتنی محبت اور اتنا عشق ہے تو جاؤ اپنے والد کو قتل کر کے آؤ۔ طلحہ وہی بات سننی تھی، وہاں سے دوڑا، تلوار ہاتھ میں لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آواز دی واپس آ جا، واپس آئے۔ فرمایا طلحہ تو امتحان میں کامیاب ہے، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا پاک پیغمبر، میں بیٹے باپ کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، میں بیٹے باپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے نہیں، میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں بیٹوں کو باپ کے خلاف کرنے نہیں آیا، میں بیٹوں کو باپ کی قدر سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں نے تجھ سے باپ کو قتل نہیں کروانا، میں صرف تیری محبت دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سفر کرتے کرتے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ، مدینہ میں پہنچ گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا ذرا بتاؤ وہ نوجوان جب ہم آ رہے تھے کبھی میرے دائیں چلتا کبھی میرے بائیں چلتا، میں نے کہا والد کو قتل کر کے آؤ تو والد کے قتل کے لیے بھی تیار ہو گیا، کئی دن ہو گئے نظر نہیں آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ تو بیمار ہے، گھر کے اندر پڑا ہے، جب سے واپس آیا بیماری کے عالم کے اندر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کو
کو لے کر उस नौजवान तलहा इब्ने बर्रा के घर चले गए। उनके घर पहुंच कर जो ही घर के अंदर दाखिल हुए, तलहा इब्ने बर्रा बड़े खुश हुए, अल्लाह के पाक पैगंबर से दुआ सलाम की। आपने फरमाया तलहा कहाँ? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर बीमारी लग गई है, बीमार हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आपने तसल्ली दी, कहा अल्लाह के पाक पैगंबर जब आपसे मुलाकात हुई मेरे दिल में ये तलब थी, ये मोहब्बत थी, अल्लाह के पाक पैगंबर मदीने में आएंगे, तलहा कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूते उठाएगा, कभी अल्लाह के पाक पैगंबर के पीछे चलेगा, कभी अल्लाह के पाक पैगंबर के हुक्म पर जान देगा। लेकिन तलहा आज बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा है, अल्लाह के पाक पैगंबर कुछ न कर सका, इसलिए तलहा खुश भी है, तलहा रो भी रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने तसल्ली दी। अल्लाह के पाक पैगंबर घर से बाहर निकले, सहाबा से फरमाया तलहा की हालत कोई ठीक नहीं, तलहा बीमार है, हो सकता है इसी बीमारी के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाए। तलहा जब भी दुनिया से रुखसत हो मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतला करना, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तलहा का जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर चले गए। अल्लाह के पाक पैगंबर जिस इंसान पर जनाजा पढ़ा ले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। अगली रात तलहा दुनिया से रुखसत हो गए। तलहा ने वसीयत कर दी, सहाबा के दरमियान, अपने घर के दरमियान, घर के अफराद को बता दिया, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतला न करना, अल्लाह के पाक पैगंबर को जनाजे के लिए न बुलाना। तलहा हो क्या गया, ये क्या कह रहे हो? अल्लाह के पाक पैगंबर जिसका जनाजा पढ़ ले अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तलहा कहने लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है रास्ते में यहूदियों के घर आते हैं, कहीं अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे जनाजे के लिए आ रहे हो, कोई यहूदी हमला न कर दे, कोई दुश्मन हमला न कर दे, मेरी वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर को इतला नहीं करनी। अगले दिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ वो जो नौजवान था बीमार था क्या हालत हुई? फरमाया वो तो दुनिया से रुखसत हो गया। आपने फरमाया कि उसने मुझे इतला क्यों न दी, घर वालों ने मुझे इतला क्यों न दी कि मैं जाकर उसका जनाजा पढ़ा लेता? फरमाया तलहा ने वसीयत की थी अल्लाह के पाक पैगंबर को न बताना, कहीं आते हुए रास्ते में दुश्मन हमला न कर दे। अल्लाह के पाक पैगंबर सहाबा को लेकर हजरत तलहा के घर चले गए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और आपने हाथ उठाए, अल्लाह के दरबार में दुआ की, या अल्लाह तू तलहा से ऐसे आलम के अंदर मुलाकात कर, अल्लाह तू तलहा को देख कर हंस रहा हो, अल्लाह तलहा तुझे देख कर हंस रहा हो। और मैं ये मोहब्बत थी और ये उनकी तलब थी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के करीब हवाली मदीना कुबा के मकाम पर पहुंचे और कुबा के मकाम से जब आपने आगे हिजरत की तो तलहा बिन बर्रा रजी अल्लाह तआला इनसे मुलाकात हुई और बाद में जाकर आपने मालूमात की। बहरहाल अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम से निकलकर बनु सालम में पहुंचे। बनु सालम में जुम्मे की नमाज पढ़ाने के बाद आप फिर मदीना की तरफ रवाना हुए। एक आया फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप हमारे घर तशरीफ ले आए। दूसरे आए फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप हमारे घर तशरीफ ले आए। हर एक की ख्वाहिश थी आज अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे डेरे पर आए, अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे घर आए, अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे बेटों के अंदर आ जाए। हर एक की ख्वाहिश थी। मदीना के हर गली के अंदर जो भी इंसान था उसने अपने घर को सजाना शुरू कर दिया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु घर की तरफ दौड़ते हुए आए, बड़े परेशान, परेशानी के आलम के अंदर है। बीवी आई, कहने लगे अबू अय्यूब हो क्या गया? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आज मदीना के अंदर तशरीफ लाए। हर एक के बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े बैठक हैं,
ہے, کسی کے اعلیٰ قسم کے مکان, کسی کی حویلیاں, کسی کے بنگلے, نہ جانے اللہ کے پاک پیغمبر کس کے ہاں ٹھہریں گے. ابو ایوب انصاری کا چھوٹا سا مکان ہے, 2 منزلہ مکان ہے. پتہ نہیں ابو ایوب انصاری کا کچا مکان, مٹی والا صحن, مٹی کی دیواریں. اللہ کے پاک پیغمبر نہ جانے کس کے گھر آئیں گے. بیوی کہنے لگی ایوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی گھر کا تفصیل فرمایا نہیں, اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی گھر کا بتایا نہیں. فرمایا ابو ایوب آ جا, میری تیری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے صحن کو صاف کریں گے, اپنے دیواروں کو چمکائیں گے, اپنے کچے مکان کو سجائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر جس گھر بھی جائے ہم نے اپنی محنت کرنی ہے, ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے. فرمایا ایوب جا گارا لے آیا, میں جلدی سے صحن کو لیپ دوں, میں دیوار کے اوپر مٹی گارا لگا دوں. ابو ایوب انصاری جا کر مٹی لانے لگے, گھر والی جھاڑو دینے لگی. دونوں میاں بیوی مل جل کر گھر کا کام کرتے کرتے گھر کی صفائی ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر مدینے کے گلیوں میں پہنچے. ایک آیا, فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ہمارا دروازہ کھلا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چھوڑ دو, میری اونٹنی کو چھوڑ دو, میری اونٹنی جہاں جا کر بیٹھے گی وہی میرا مقام ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر اونٹنی پر سوار, اونٹنی ایک جگہ سے گزری, دوسری جگہ سے گزری, تیسری جگہ سے گزری. جب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب پہنچی تو ایک دفعہ وہاں پر منہ لگایا, فرمایا آگے گزر کر پھر واپس آئی. تیسرا چکر لگا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے سے سر اندر کر کے پھر واپس ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری تو آج خوش ہو گیا, ابو ایوب انصاری کی تو قسمت جاگ گئی. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کی اونٹنی بیٹھنی تھی, آپ نے فرمایا ایوب آجا, اللہ نے تجھے ہمارا میزبان بنا دیا, محمد الرسول اللہ تیرے مہمان بن گئے, یہ سامان اٹھا کر لے کر جا. ابو ایوب انصاری دوڑتے دوڑتے آئے, اپنے مکان کی طرف دیکھا, فرمایا یا اللہ تیری مرضی جس کو قبولیت عطا کر دے. اللہ کے پاک پیغمبر آئے ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ایوب انصاری میرے پاس آنے جانے والے مہمان ہیں, میرے مہمان زیادہ ہوں گے, ایسا کرنا نیچے والے مکان میں ہم رہیں گے, اوپر والے مکان میں تو رہ لینا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اوپر کا مکان کے اوپر شفٹ ہو گئے, اوپر والے مکان میں ہم شفٹ ہو گئے, اوپر والے مکان میں ہم رہنے لگے, نیچے والا مکان اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے خالی کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نیچے والے مکان کے اندر, ہمیں پتہ نہ چلا, شروع میں بات ذہن میں نہیں تھی, جب رات ہوئی رات کا حصہ آیا, سونے کا وقت آیا, اللہ کے پاک پیغمبر نیچے مکان میں سو گئے, میں اپنی بیوی کے ساتھ اوپر مکان کے اوپر تھے. فرمایا رات کو جب سونے کا وقت آیا ذہن میں یہ بات آ گئی, نیچے اللہ کے پاک پیغمبر ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے ابو ایوب انصاری اوپر ہو, اللہ کے پاک پیغمبر نیچے ہو, کہیں میرے نبی کی بیعت بھی نہ ہو جائے. بیوی سے کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر سے کہہ دیں گے آپ اوپر آ جائیں, ہم نیچے سو لیا کریں گے. بیوی کہنے لگی ہاں ایوب بات تو بڑی اچھی ہے, اب تو جو کچھ کریں گے صبح کریں گے, لیکن بتاؤ اب کیا کریں, رات کیسے گزاریں گے؟ رات کیسے گزارنی ہے, کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے, یہ رات تو گزارنی ہے, دیر ہو گئی. نیچے جاتے اللہ کے پاک پیغمبر دن بھر سفر کر کے آ کے تکے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں, ان کو نیند سے جگانا بھی اچھا نہیں لگتا, اور اگر اوپر ہم سوئے نیچے اللہ کے پاک پیغمبر تو کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے. میں اللہ کے پاک پیغمبر کی کئی بیعت بھی نہ ہو جائے. بیوی سے مشورہ کیا, بیوی نے کہا ایسا کریں گے کہ رات بھر دیوار کے ساتھ کڑے رہیں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر دیوار کے ساتھ تو نہیں سوئیں گے, درمیان کمرے میں سوئیں گے, ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اوپر مکان کے اندر پانی کی ایک بالٹی جو رات کے حصے میں گر گئی, گرنے کے بعد یہ خوف پیدا ہو گیا کہیں اس کا پانی نیچے نہ چلا جائے, اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر نہ گرے. فرمایا فوراً جو ایک کمبل ایک چادر تھی اس کو لیا, پانی خشک کر
कर दिया, रात भर के लिए जो एक चादर थी वो भी गीली हो गई। पर मैं गीली चादर को ओढ़कर रात भर दीवार से टेक लगाकर अल्लाह के पाक पैगंबर की बेदबी ना हो जाए। सुबह हो गई, सुबह आया, अल्लाह के पाक पैगंबर रात तो हमने गुजार ली लेकिन आपकी बेदबी हो रही थी, इसलिए आप ऊपर वाले मकान में शिफ्ट हो जाए, हम नीचे वाले मकान में आ जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे साहबी ऐसी बेदबी नहीं होती, मैं नीचे ही रहूंगा, मेरे मेहमान ज्यादा है, ऊपर रहूंगा तो तकलीफ ज्यादा होगी। अल्लाह के पाक पैगंबर आए मदीना के अंदर, अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर, रिवायत के अंदर आता है 9 महीने अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने गुजारे। 9 महीने के बाद जब आपके मकान बन गए, आप अपने मकानों के अंदर तशरीफ ले गए। मैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के अंदर तशरीफ फरमा हुए। आप अबू अय्यूब अंसारी के मकान के अंदर ठहर गए। आपने फिर ऐलान फरमा दिया, मक्का से हिजरत करके कुबा पहुंचे, आपने ऐलान कर दिया जी मस्जिद कायम करनी है। कुबा से बनु सालिम पहुंचे, आपने ऐलान कर दिया मस्जिद कायम करनी है। बनु सालिम से आप मदीना पहुंचे, अबू अय्यूब अंसारी के घर पहुंचे, आपने फिर ऐलान कर दिया सबसे पहले मस्जिद बनानी है। ईमान वाले मुसलमान के लिए जहां भी आबादी डाले पहला काम यह है कि वहां मस्जिद बना, बाद में अपनी घर, पहले अल्लाह के घर की फिक्र हो। अल्लाह का घर आबाद होगा तो हमारे घर आबाद होंगे, अगर अल्लाह का घर आबाद ना होगा तो हमारे आबाद घर भी वीरान हो जाएंगे। और आज भी होना भी यही चाहिए। पर हमारे जो कारोबारी लोग हैं ये जहां कहीं भी प्लाटिंग करते हैं, जमीनें बेचते हैं, जब तक उस इलाके में मस्जिद न बनी हो तो वो इलाका कामयाब नहीं होता, और जिस दिन मस्जिद बन जाए तो वहां की प्लाटिंग हर चीज कामयाब हो जाती। और मुसलमान का तरीकाकार ही यही होना चाहिए, जहां भी आबादी डाले सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद। अल्लाह के पाक पैगंबर कुबा पहुंचे, सबसे पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। वहां से बनु सालिम पहुंचे, जुमे की नमाज पढ़ाई आपने। वहां से मदीना पहुंचे अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर, तो आपने वहां पर भी मस्जिद के लिए ऐलान कर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मस्जिद बनानी है, ये जगह जरूरत है। ये जगह किसकी है? बताया गया ये सहल और सुहेल 2 लड़के हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी जगह है। फरमाया यतीम की चीज को नहीं लिया जा सकता। चचा जान आए, कहने लगे ये मेरी परवरिश के अंदर है, ये मेरे परवरिश के अंदर है, आप ये जगह रख ले। आपने फरमाया तुम्हारी परवरिश के अंदर, लेकिन इस जगह की कीमत अदा की जाएगी। आपने फरमाया इस जगह की कीमत अदा करनी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर इस जगह की कीमत मैं अदा करूंगा। आपने पैसे निकाले, 10 अशरफियां आपने निकाली, वो जगह खरीद ली गई, मस्जिद नबी के लिए जगह वक़्फ़ कर ली गई। वो जगह जो अबू बकर ने खरीदी उसे मस्जिद नबी कहते हैं। वो जगह जो अबू बकर ने खरीदी वहां नबी इमामत कराते हैं। वो मस्जिद जो अबू बकर के पैसों से बनवाई वहां के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाते हैं। कैसे हम अबू बकर की सिफात से इनकार कर सकते हैं? अबू बकर की खरीदी हुई चीज से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? पर मैं मस्जिद नबी की जगह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर दी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। कौन? अबू बकर, वो अज़ीमुश्शान अबू बकर। अबू बकर नेकियों में आगे बढ़ने वाला। जब खिलाफत मिली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आप खलीफा बन गए। एक औरत चलकर आई, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक आप तो खलीफा बन गए, अब तो आप लोगों के मामलात संभालेंगे, लोगों की खिदमत किया करेंगे। लेकिन अबू बकर जब तक आप खलीफा नहीं बने थे, आपको पता है मेरी वालिदा है, मैं बेटी हूँ, मेरी शादी हो चुकी, मेरी वालिदा की खिदमत तुम किया करते, जाकर उनके घर झाड़ू दिया करते, उन्हें खाना बना कर दिया करते, उन्हें पानी पिला कर आया करते।
ابو بکر آج جب تم خلیفہ بن گئے تو اس بوڑھی عورت کی خدمت کون کرے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، فرمایا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو غریب کی مدد کرے گا، لہذا تیری والدہ کی مدد میں کروں گا، خدمت میں کروں گا، تبھی تو خلیفہ کہلاؤں گا۔ یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت تھی مدینہ المنورہ کے اندر، میں نے چاہا کہ میں اس کی خدمت کر لوں، صبح سویرے ایک دن 10-11 بجے اٹھ کر میں چلا گیا، بوڑھی مائی محتاج مائی ہے، میں جا کر خدمت کر کے آؤں گا۔ اس مائی کے گھر جب میں گیا تو اس کے گھر خدمت ہو چکی تھی، اس کے گھر کی صفائی ہو چکی تھی، اس بوڑھی مائیا کو کھانا کھلایا جا چکا تھا۔ میں نے کہا چلو کل میں اور جلدی آؤں گا، اس بوڑھی مائیا کی خدمت کروں گا۔ اگلے دن میں اس سے بھی پہلے وقت میں آیا، دیکھا تو پھر اس بوڑھی مائی کی خدمت ہو چکی تھی۔ اس کے اگلے دن میں نے کہا نماز پڑھ کر جاؤں گا، فجر کی نماز پڑھ کر اس بوڑھی مائیا کی خدمت کے لیے میں چلا گیا، دیکھا تو اس کی خدمت ہو چکی تھی۔ پر میں اس سے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا میں نماز سے پہلے جا کر اس بوڑھی مائی کی خدمت کر کے آؤں گا۔ میں عمر جب نماز سے پہلے اس عورت کی خدمت کے لیے گیا تو تب بھی وہ خدمت ہو چکی تھی۔ فرمایا میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں اس کی خدمت کو نہ پہنچ سکا، میں رات کے اندھیرے میں چلا گیا، فرمایا میں پھر بھی نہ پہنچ سکا، میں نے ہر کوشش کی میں پھر بھی نہ پہنچ سکا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، فرمایا ایک دن میں چلا گیا خدمت کے لیے، جب میں نے اس مائی کو خدمت کے لیے اس کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ فوراً کہنے لگی آج کوئی خدمت گزار تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا مائی تجھے کیسے پتا؟ فرمایا پہلے والا تو بڑا ادب احترام سے کہلایا کرتا تھا، آج تجھے کوئی جلدی ہے؟ فرمایا واہ حضرت عمر فرمانے لگے واہ ابو بکر، نہ تو تیرے مقام کو پہنچ سکے نہ تیری خدمت کے مقام کو پہنچ سکے، تو نے مائی کی خدمت کی، ہم نے چاہا تجھ سے آگے بڑھ جائے لیکن پھر بھی نہ بڑھ سکے، موقع ملا اسی خدمت کا، خدمت تو کر لی لیکن اس طرح نہ کر سکے جس طرح تو نے کی۔ میں یہ وہ ابو بکر تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت جہنم سامنے آ جائے، ایک دروازہ پکار کر کہے گا اور روزے داروں کہاں آ جاؤ اس دروازے سے گزر کر چلے جاؤ، دوسرا دروازہ پکار کر کہے گا او نمازیوں کہاں آ جاؤ اس دروازے سے گزر کر چلے جاؤ، تیسرا دروازہ پکارے گا اور ذکر کرنے والے کہاں آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ، چوتھا دروازہ پکارے گا کون ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ محمد الرسول اللہ آمنہ کے لخت جگر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ کیا تم جانتے ہو ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جسے جنت کے سارے دروازے کہیں گے آ جا مجھ سے گزر کر چلا جا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جسے جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا آ جا مجھ سے گزر کر چلا جائے، وہ ابو بکر صدیق ہوں گے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ فرمایا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر ہر انسان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، جس نے مجھ سے جو بھی احسان جو بھی اچائی کی میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے یا اللہ تو ہی اپنے دربار سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء کے مقام پر پہنچے، قباء سے آپ نے پھر ہجرت کی بنو سالم پہنچے، آپ نے جمعے کی نماز وہاں پر آئی، وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ المنورہ آپ پہنچے۔ مدینہ المنورہ کے لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ شروع میں بتایا کہ مدینہ کے لوگ صبح نکل کے آتے 11 بجے تک انتظار کرتے، 12 بجے تک، اور پھر جب پتہ چلتا کہ نہیں آئے تو واپس چلے جاتے،
جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے قریب پہنچے، ایک یہودی نے چھت پر سے کھڑے ہو کر دیکھ لیا، فرمایا سارے مدینے کے اندر اعلان کر دیا مدینے والے آ جاؤ، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ فرمایا نوجوان نکل آئے، بچے نکل آئے، بوڑھے نکل آئے، مرد و عورت نکل آئے، اور میدان اور پہاڑیوں سے نکل کر زبان کے اوپر اشعار تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع داعٍ وجب الشکر علینا ایھا المبعوث فینا جئنا بمطاع الامر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ لوگوں آج مدینہ کے پہاڑیوں کے اوپر سے ہم پر اللہ نے چاند کو طلوع کر دیا، وجب الشکر علینا، ایسے چاند کو دیکھ کر ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جس اللہ نے اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع کر دیا، جس اللہ نے ہم میں محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا، ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس نبی کی اطاعت کریں، اس کے پیروکار بن جائیں۔ فرمایا یہ ہر ایک کی خواہش تھی، اور مدینہ کے لوگ آپ کے لیے آپ کے استقبال کے لیے، اور یہ ترانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا تو ترانے شروع کر دیے، دف بجانے شروع کر دیے، اور یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر آپ پہنچے، پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہر علاقے، ہر جگہ کی کامیابی، آبادی، ہر جگہ کی ترقی یہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ مسجد کو آباد کریں گے، اللہ گھروں کو آباد کریں گے، مسجد کو ویران چھوڑ دیں گے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی احتیاج نہیں، اللہ کی مخلوق کوئی کم تو نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے کیا پتا یہاں رات بھر جنات عبادت کرتے ہو؟ مسلمانوں میں اگر انسانوں میں اگر مسلمان ہے تو جنات میں بھی اللہ نے مسلمان پیدا کی۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے محتاج نہیں، اللہ یہاں اوروں سے بھی عبادت کرا، لیکن نقصان کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر ویرانی پیدا ہو جائے گی۔ ویرانی ضروری نہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کہتے ہیں ویرانی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں تو شوکیس لگے ہوئے، شیشے کے گلاس ہیں، اور آپ داخل ہو جائیں گے تو ایسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے گھر میں شیشے کا گلاس ہے، ایسیاں لگی ہوئی ہے، روسٹ پکتے ہیں، سارا کچھ ہے، شیشے کا مال ہے، لیکن یہ جگہ آپ کو اجڑی بھی پڑی ہے۔ یہ جو دل ہے نا یہ ویران ہے۔ کبھی بیٹھ کر داستان سنو تو انسان کہتے جی میں غریب پر فٹ پاتھ پر سونے والے ہی زیادہ بہتر ہوں، جی اس امیر آدمی کی داستان سنو یا اس کی داستان سنو۔ تو گھروں کو آباد کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو روحانی طور پر بھی آباد کریں گے، اور اللہ ہر اعتبار سے حدیث مبارکہ کے اندر آتے جس گھر کے اندر تلاوت نہ ہوتی ہو، اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس گھر کی مثال اور قبرستان کی مثال برابر ہے۔